اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا بطول اپنے یوٹیوب چینل میجیکل روحانیات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سیارہ کی تاثیر سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا نظام سیاروں کی چال کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اپنے روزمرہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو کوئی نہ کوئی سیارے کی کمزوری یا نحوست ہر شخص پر لازمی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر سیارہ اپنا الگ ہی نظام رکھتا ہے۔ میری تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے میری پوری ویڈیو لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو مریخ کی نحوست کے خاتمے کے لیے بہترین طریقہ بتایا جائے گا۔ جس پریشانی نے آپ کو بے بس کر رکھا ہے، اس کا ایک آسان حل مل جائے گا۔ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیارہ مریخ کے بارے میں بہت سا مواد مل جائے گا، اس لیے وہی باتیں دہرا کر آپ کا وقت ضائع کرنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا مجھے وہی کہنا ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملا ہے۔ آج کے میرے عمل کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی سیارہ مریخ کی نحوست دور کرنے کا عمل۔ لیکن پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیارہ مریخ کی نحوست یا منفی اثرات کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ جب تک مریخ کے منفی اثرات کی وجہ معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے سر میں درد ہے اور ہم اس کو شوگر کی دوا دیں گے تو یقیناً آرام نہیں آ سکے گا۔ بالکل اسی طرح مریخ ذائچہ پیدائش میں مریخ جس گھر میں قیام پذیر ہوتا ہے وہ اپنی 3 نظرات سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی چوتھی، 7ویں اور 8ویں نظر جس گھر پر 7ویں اور 8ویں نظر جس گھر پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے سچ میں توڑ کرنا آسان ہوگا۔ آؤ اب چلتے ہیں نحس نظرات کے ساتھ۔ اگر ذائچہ پیدائش میں مریخ پہلے گھر اور چوتھے گھر یا 7ویں گھر یا 10ویں گھر میں قیام پذیر ہے تو کسی اندھے فقیر کو ہر منگل کے دن خیرات دینا شروع کر دیں، کیونکہ اندھا شخص سیارہ کیتو سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر کیتو کو صدقہ خیرات سے کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے تو مریخ بہترین اچھے اثرات دے گا، کیونکہ کیتو ہی مریخ کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر مریخ کسی سیارے کے ساتھ قیام پذیر ہے تو اس سیارے کے مطابق صدقہ خیرات دینا شروع کر دیں۔ مثلاً سیارہ زحل ہے تو بزرگوں کے پاس بیٹھ کر تعلق اچھے کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر سیارہ عطارد ساتھ ہے تو سرخ رنگ کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ عطارد کی شعاعیں کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ سرخ رنگ مریخ سے منسوب ہے۔ پھر اس طرح مریخ اپنی نحوست کو کم کر دے گا۔ اور اگر سیارہ مشتری، راہو، زہرہ، چاند ساتھ قیام پذیر ہے تو پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے غصے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، مریخ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مریخ کے ساتھ سورج قابض ہے تو پھر منگل کے دن حسب توفیق گوشت اپنے سر سے 9 بار وار کر قبرستان رکھ دیا کریں۔ اور اگر آپ کو اپنے مریخ کی نحوست کا پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صرف یہ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔
بمائے درود اول آخر 9 بار اور یہ اسم اعظم 108 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ روزانہ پڑھیں، ورنہ منگل کے دن بعد نماز مغرب اپنے گھر کے کچن میں بیٹھ کر صرف 45 بار پڑھ لیا کریں اور پانی پر دم کر کے اسی وقت خود ہی پی لیا کریں۔ چند دنوں میں حالات بدلتے خود ہی دکھائی دیں گے۔ مریخ کی ویسے تو بہت سی اور بھی نحس ہونے کی وجوہات ہیں، لیکن جو اسم اعظم بتائے ہیں صرف انہی کی روحانی طاقت سے ہر قسم کے نحس اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس عمل سے سب سے زیادہ جو فوائد حاصل ہوں گے ان میں یہ نمایاں ہیں: منگل دوش کا خاتمہ، خون کی کمی سے نجات، حادثات سے بچاؤ کے علاوہ جادو جن پر جلدی ہونے لگتا ہے ان کو بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ بھی جلد ہی خوشخبری سن لیں گے۔ ویسے تو اور بھی نحس حالتیں ہیں اور ان کا علاج بھی مختلف ہے، مگر میرا یہ بتایا ہوا عمل ان سب پریشانیوں سے نجات کا خاص عمل ہے جو ہماری برسوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اب آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔